حضرت ادریس علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں پیدا ہوئے۔ آپ کا ذکر قرآن کریم کی سورہ مریم میں کچھ اس طرح سے موجود ہے، اور یاد کرو ادریس کو، بلا شبہ وہ سچے نبی ہیں اور ہم نے ان کا مقام بلند کیا۔ اس کے علاوہ اسرائیلی روایات اور چند احادیث سے آپ کے حالات زندگی کا پتہ چلتا ہے۔ مورخین کے مطابق آپ کا نسب نامہ کچھ یوں ہے: ادریس بن یاد بن مہالائل بن کنان بن انوش بن شیس بن آدم علیہ السلام۔ آپ حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی کے دوران 20 سال تک زندہ رہے۔ ان کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت شیس علیہ السلام کو پیغمبر منتخب کیا۔ حضرت شیس علیہ السلام کی وفات کے بعد اللہ پاک نے حضرت ادریس علیہ السلام کو اپنا نبی اور پیغمبر منتخب فرمایا۔ آپ روئے زمین پر وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے قلم کے ذریعے لکھنا شروع کیا۔ اللہ پاک نے آپ کو قلم کے ذریعے لکھنے کا طریقہ اور بے شمار حکمت عطا فرمائی تھی، اور آپ یہ سب کچھ لوگوں کو بھی سکھایا کرتے تھے۔ عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام بہت طویل القامت شخص تھے۔ آپ نہایت خوبصورت چہرے کے مالک تھے۔ آپ بہت کم گو تھے اور صرف ضرورت کے وقت ہی کلام کیا کرتے تھے۔ حضرت شیس علیہ السلام کو اللہ پاک نے اپنی قوم پر حکمرانی عطا فرمائی تھی، جنہوں نے اللہ پاک کی شریعت کو نافذ کیا اور ایک عظیم حکمران بھی ثابت ہوئے۔ ان کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ پاک نے یہ حکمرانی عطا فرمائی۔ آپ وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے اللہ پاک کی شریعت میں جہاد کو نافذ کیا، یعنی اللہ کی راہ میں کافروں سے لڑنے کے لیے سب سے پہلے جس پیغمبر نے اپنی قوم کو بلایا وہ حضرت ادریس علیہ السلام تھے۔ قابیل نے، جو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے، ان کی اولاد سرکش، نافرمان اور کافر ہو گئی تھی۔ ان میں بدعنوانیاں حد سے زیادہ بڑھ گئی تھیں۔ جب یہ برائیاں حضرت ادریس علیہ السلام کی قوم میں پھیلنے لگیں تو آپ نے اس مشرک قوم کے خلاف ایک فوج تیار کی جو گھڑ سواروں اور پیدل چلنے والے دستوں پر مشتمل تھی، اور قوم قابیل سے جنگ لڑنے کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ اللہ پاک نے آپ کو اس جنگ میں فتح یاب فرمایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تو آپ نے ہر آسمان پر تمام انبیاء کرام سے ملاقات فرمائی۔ اس دوران حضرت ادریس علیہ السلام سے آپ نے چوتھے آسمان پر ملاقات فرمائی۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے ایک بار ابی ابن کعب سے کہا کہ حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم کی اس صورت سے کیا مراد ہے، یعنی ہم نے انہیں اعلیٰ مقام عطا فرمایا۔ ابی بن کعب نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بار حضرت ادریس علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ اے ادریس، تمام اہل دنیا جس قدر روزانہ نیک اعمال کریں گے، ان سب کے برابر میں تجھ کو ہر روز اجر عطا فرماؤں گا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے جب یہ سنا تو بے حد خوش ہوئے اور سوچا کہ اس انعام کو بڑھانے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ میری عمر نہایت طویل ہو۔ فرشتوں میں سے ایک فرشتہ آپ کا رفیق یا دوست تھا۔ آپ نے اپنے اس رفیق فرشتے سے فرمایا کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ موت کا فرشتہ یعنی اسرائیل علیہ السلام میری موت کو ایک لمبے عرصے کے لیے روک دیں تاکہ میں زیادہ عرصہ زندہ رہ کر زیادہ اجر و ثواب حاصل کر سکوں۔ رفیق فرشتے نے ادریس علیہ السلام کو جواب دیا کہ آپ میرے ساتھ چلیں اور ہم دونوں حضرت اسرائیل علیہ السلام سے اس بارے میں بات کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ادریس علیہ السلام رفیق فرشتے کے پروں پر بیٹھ گئے۔ فرشتہ آپ کو لے کر آسمانوں کی طرف اڑا، یہاں تک کہ وہ چوتھے آسمان پر پہنچ گیا۔ وہاں موت کا فرشتہ یعنی حضرت اسرائیل علیہ السلام پہلے سے موجود تھے۔ فرشتے نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے ادریس علیہ السلام کی خواہش کا ذکر کیا تو انہوں نے پوچھا کہ وہ اس وقت کہاں ہیں۔ فرشتے نے جواب دیا کہ وہ اس وقت میرے پروں پر ہیں۔ اسرائیل علیہ السلام نہایت حیران ہوئے اور فرمایا کہ ابھی اللہ پاک نے مجھے حکم دیا کہ میں حضرت ادریس علیہ السلام کی روح کو چوتھے آسمان پر قبض کروں، لہٰذا ابھی تک میں اسی سوچ میں تھا اور خود سے یہ سوال کر رہا تھا کہ میں یہ کیسے کروں گا، کیونکہ حضرت ادریس علیہ السلام تو اس وقت زمین پر موجود ہیں۔ بے شک اللہ پاک نہایت حکمت والا ہے اور وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ لہٰذا موت کے فرشتے نے وہیں چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام کی روح قبض کر لی۔ آپ نے 82 سال کی عمر پائی۔ تاریخ الحکمہ کے صفحہ 384 پر ہرمس ثالث نام کے ایک شخص کا ذکر موجود ہے، اور علماء کرام کی کثیر تعداد اس پر پختہ رائے رکھتی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے جتنے بھی علوم شائع ہوئے ان سب کو لکھنے والے یہی ہرمس ہیں، جنہیں حضرت آدم علیہ السلام کی نسل میں ادریس کہا جاتا ہے، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام حضرت ادریس علیہ السلام کے 300 سال کے عرصہ کے بعد تشریف لائے۔ دوستوں، مجھے امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو کافی انفارمیٹیو لگی ہوگی اور پسند آئی ہوگی۔